سامعین کرام، بعض اوقات انسان توجہ نہیں کرتا، ایک شے نوں سرسری تے معمولی جی سمجھدا، حالانکہ مہلک اور تباہ کن ہوندی۔ بارود ایک چنگیاری اپنے مکان تے رکھ دیندا، جنوں ذرا دیا سلائی دکھائی جائے تو مکان پک کر کے ہونا، ویکھن تو چھوٹی جی ہے چٹکی ایک بارود دی۔ اسی طرح ہی جسم دے اندر آدمی بد پرہیزی کردا معمولی جی، وہ پھر کینسر تک تے ٹی بی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ یہو جیاں خطرناک بیماریاں چوں ایک روحانی بیماری دا قرآن نے اور حدیث پاک نے بہت تذکرہ فرمایا، اور وہ تو شاید ہی کوئی انسان بچیا ہوئے، حالانکہ وہ دیاں سرحداں کفر نہ جا کے ملیں، اور چھوٹا جا جرم نہیں انسان نوں حقیقت کافر بنا دیں۔ وہ حسد دی بیماری، حسد ایک ایسی شے، توبہ اللہ پناہ دے۔ سورہ فلق کے اندر اسی پڑھتے ہیں، اللہ پاک فرماؤندا ہے وَمِن شَرِّ حاسد نے کہا، اے اللہ حاسد جدوں حسد کرے او دے حسد دے شر تو بچا۔ رسول کریم علیہ السلام دی حیات طیبہ چ ایسے واقعات سامنے آؤندے جدنا اس بیماری دی خطرناکی دا پتہ لگتا۔ انسان اپنے دل نوں ٹوبے کہ اللہ تعالیٰ دی تقسیم اور دے فیصلے تے کتے ناراض تے نہیں کہ فلاں بندے میں کیوں ملیا، مینوں کیوں نہیں ملیا۔ اے در حقیقت حسد نہیں کہنا چاہیے، کفر ہے کہ انہوں اللہ تے گلا ہے کہ اللہ نوں ونڈ نہیں کرنی آؤندی اور اپنے ملک نوں نہیں چلانا آؤندا۔ کاد الحسد ان یکون کفر، بالکل یہ بات بڑی کہی گئی ہے کہ قریب ہے کہ حاسد آدمی کافر ہو جائے، اللہ تعالیٰ کافراں شمار کرے۔ تیرے کو مشورہ لینا سی میں انہوں دیواں کہ نہ دیواں، تو یہ ناراضگی بنا رکھی کہ فلاں نوں آ کیوں ملیا۔ یہ دے برے نتائج نے کہ اللہ پاک فرماؤندا تسی نظر دوڑاؤ دنیا تے زیادہ گناہ بلکہ قتل حسد پڑھ۔ سارا تو پہلی برائی جی قرآن پاک اسی پڑھ دیں کہ ابلیس نے کیوں آدم علیہ السلام نے سجدہ نہیں کی، حسد پر کہ اللہ پاک نے انہوں کیوں عزت دیتی ہے۔ کہنے لگا مینوں اگ چوں بنایا ہے، اگ ایک نورانی جوہر ہے، یہ مٹی چوں بنیا، گارے سڑے چوں بدبودار میرے سامنے تیار ہے، میں نے ہمہ مسنون۔ اللہ نے امتحان لے کام کڑا کرتا ہے، پرچہ اوکھا کرتا، مٹی بھی صاف ستھری نہ لئی، گارا من ہمائن، گارا بھی جڑا سی وہ پرانا ہو کے کالے رنگ دا ہو گیا، مسنون خمیر اٹھیا، بدبو آ گئی۔ اللہ کہہ بھی دیتا فرشتیاں نوں بے بناؤن ہے چو لگا، ہاں تواڈے سامنے بناؤنا سڑی مٹی چوں، تے ویکھنا ہے کہ میرے حکم ول ویندے کہ سڑی مٹی ویکھ کے تسی آندے بے اللہ بھی جڑا دی مت ماری گئی نعوذ باللہ، جیسا کہ ابلیس نے کیا۔ ابلیس نے ہوئی آکھیا بے تیرا تے دماغ خراب ہویا، معذرت تینوں عقل ہوندی تو چج دا حکم دینا، میں اگ چوں بنیا ہے، یہ مٹی چوں بنیا، مینوں سجدے کرواوندا پھرنا، کوئی عقل دی گل۔ اور اس امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ سب تو پہلا جس نے اللہ دے حکم کے مقابلے قیاس تو کم لے، اپنی عقل دوڑائی ہوئے ابلیس، اللہ کا حکم نہ مشکل ہی، میں اپنا بھی زیادہ نہ کوئی ایڈا آسان نہیں مسئلہ، بہت دکھ ہوتا فلانے کو علم کو زیادہ فلانے نہ، اللہ فضل میرے کو منگو، حسد نہ کر۔ حسد نے کم بہت خراب کرنا، تو انہوں پتہ بھی نہیں لگنا تو سارا دین ایمان جڑا تہلک الدین، جی میں اس طرح سر من دیندا نا اتنا وال منتے ہیں دین دین، دین کچھ نہیں رہ جانا، برباد ہو جانا۔ تو عبداللہ اس طرح کا منافقاں کا سردار بنیا۔ ہوں گاہ ویکھو رب دے رنگ، قرآن پاک آندا میں مردیاں تو زندہ کردا، وہ مردے زندے جڑے دوسرا کدی سمجھتے ہیں کہ بے جان شے ہوندی وہ تو جان، مگر اے بھی اللہ کردا بے آزر کافر ہے وچوں ابراہیم علیہ السلام کر دے، ہاں نبی نوح علیہ السلام نبی ہے وچوں کافر پتر کر دے، زندے مردے ہو رہے، ہر کوئی اپنا اپنا پگدا۔ ہوں اسے عبداللہ دی تھی ذرا تماشا ویکھو اللہ تعالیٰ دے رنگاں دا، یہ ہوئے عبداللہ بن ابی دی بیٹی ہے جمیلہ، تے ابو عامر راہب جڑا او دا پتر ہے حنظلہ، او دی بیوی بن گئی۔ ذرا ہوش کرو کہ رب اس دنیا کیویں حکومت کر رہا، کداں کداں دے پھول اتنے کھڑدے آ، بدبودار پودے بھی ہے تو خوشبودار بھی ہے۔ جمیلہ بیوی ہے حنظلہ دی، وہ ابو عامر راہب فاسق جڑا ہر جنگ حضور کے خلاف آیا، تے جدو عرب چو کام نہیں بنیا پھر روم چلا گیا، کیسر روم جا کے آخیا کہ عرب دے لوگ تے بس ہو گئے تم اٹھ، کیونکہ عیسائی ہو چکا، اس نے بڑا ادب کیا، اور جنگے تبوک لیے دے کہہ تے 2 لاکھ کی فوج لے کے آیا،
اور رسول اللہ اگر بر وقت لے کے 30,000 بندہ نہ جاندے اور 30,000 بھی یہو جہا دیوانہ پروانہ نہ نکلتا کہ اگ ور رہی سی اسے اینی گرمی سی بھی ہر کوئی دعائی دینا سی لا تنفروا فی الحر ذرا عرب ریگستان تے صحرا تے انے ہزار میبا پینڈا سواریاں بھی کوئی نہیں تو وہ موت دے منہ جانا مگر وہ 30,000 نکلتے انہوں نے آخیا نہیں اللہ دے دین تے جے اوکھا وقت آ گیا تو ہن گھر بہن دا ویڑا نہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے کسوٹی رکھی ہے بھی جڑے مرن تو ڈرتے وہ مسلمان میں نہیں کہنے وہ جھوٹے انہوں کا کلمہ بالکل بے اعتبار ہے اسلام تے اوکھا وقت آ جائے اللہ کا دین مٹا رہی ہوئے دنیا کہ لوگ اندر ہی بڑھ جان اور سارے کہنا آپ اپنا بچا کرو جی سانوں نہیں کسی ملک نہ یہ منافقان بے دین کا کام اسلام تے اوکھا وقت ہے پھر اسلام آدھا میدان سے نکلو گاڑیاں جانا رب نے ایسے دی خریدیاں سی کلمہ پڑھا کے بے وقت آیا تو جانی اور اس جنگے تبوک یہ بھی نمونہ بھی لوگوں نے دیکھا نا جب مال منگیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے سارا مال لے کے ایک کھڑے مومن سی نا جب اعلان ہویا بھی وہ 2 لاکھ کی فوج لیا اور ٹرینڈ فوج ہے وہ دنیا ایسے سپر پاور ہے کیسرے روم سے ادھر کسرا مقابلہ عرب دے بدو نا جنہ کو نیام بھی ہے نہیں گے اتنے چیتڑے بڑے تلواراں دے گھوڑا بھی کسی کو نہیں سارے کو کئی پیدل چلنا پینا حضرت ابوبکر رضی نے سارا مال لے کے اس دن حضرت عمر رضی نے آخیا تھی اج اعلان ہویا بھی اللہ دے دین واسطے دیو اج نہیں ابوبکر میرے تو ود سکتا یہ ہر واری مینوں ہرا دینا اج یہ پلے کی ہے نہیں کی دینا ہے بھی یہی سی حضرت عمر کو اسے مال کچھ زیادہ سی صدیق اکبر تو 40,000 درہم حضور تے قربان کر چکے ہجرت دے وقت ہی سارا لٹات کا خرچ کیتا حضرت عمر بھی آ گئے حضرت ابوبکر بھی آ گئے اس وقت حضرت ابوبکر نے آپ نے جو پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیتا حضرت عمر کے سامنے اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس پہ بنا عشق و محبت ہے استوار بولے حضور چاہیے فکر یال بھی کہنے لگا وہ عشق و محبت کا راز پوچھا بال بچے کا بھی کوئی فکر ہونا چاہیے کی چلیا کیا اللہ رسول چھڈ آیا اور کچھ نہیں چھڈ جو پلے سے وہ لایا حضرت عمر رضی نے پوچھا وہ پھر شرمسار ہوا کہنے گیا ادھا ون کے لیا تے من گیا بھی یہ بڑھا مینوں اگے نہیں نکل دے سکتا یہ کوئی نہیں ہرا سکتا پیسے کی گننے وہ سارا لیا میں ادھا لیا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس اور اتنے لوگوں نے یہ منظر ہی دیکھا انسان ہے کچھ کوتاہی بھی ہو جاتی ہے پاک ہونے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا جنہیں کیتا وہ آپ مشرک ہو گیا سبون قدوس سے رب ہے بے ہر ایک خامی عالم کی بھی خامی تجھے صرف رب کو منگتے رہنا چاہیے اللہ پاک کر اور دعویٰ نہیں کر سکتا اس زمانے حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیل ہو حضور دا لشکر روانہ ہو گیا کھرا مومن سی تے باغ گیا گرمیاں دے دن کھجوراں ساریاں لٹکن ڈیاں ٹھنڈی چھان 2 بیویاں سی انہوں نے اتنے فرش وچھایا ٹھنڈا پانی چھڑکیا کھجوراں توڑ کے رکھیاں حضرت ابو خیثمہ جا کے سائے تھلے بیٹھے مگر بجلی کی طرح دل سے خیال جڑا سی نا وہ چمکی اسے آخیا ابو خیثمہ شرم چاہیے ہے کہ اللہ دا رسول تپ دیاں تو 5 تبوک نو تریا جانا تو بیویاں کو سامنے بیٹھا فرمایا کسو کوٹھے تے کاٹھی بیویاں نو پراں کیتا سوار ہو کے دوڑ پے مگر تے حضور پاک نو لوگوں نے آخیا کوئی بندہ آندا تے نبی علیہ السلام بھی جانتے سی بندیاں بے کون کھوٹا کون کھوٹیاں دی آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی انہوں نے اگے کہڑی آس سی نہیں آئے تو نہ سی مگر یہو جہاں کا دکھ سی آپ بھی یہو جہ بندے بھی یار گھڑی بہر جیسے لوگوں نے آخیا حضور کو گرد و بار نظر آتا کوئی شخص سوار آتا تو اللہ دے رسول نے فرمایا دلوں دکھ آبرو یہو جہ نیک بندے میرا ساتھ نہیں کون ابا خیثمہ اللہ کرے وہ ابو خیثمہ ہی نکلے وہ ہی نکلے حضور نے خوشی ہوئی بھی چلو یہ غلطی تو بچ گیا ساتھ سے دیتا یہ بھی کام اس ابو عامر نے کیتا کیسر نو چک کے لیا کہ جے ارماں کو کچھ نہیں بنیا تو یہ ذریعے عیسائی طاقت دے حضور دا دین جڑا ختم کر انہوں حسد کتوں تک لے گیا درویش نوں تے عبداللہ بن ابی نوں اتوں تک پہنچایا مگر رب نے یہاں کو کہڑا بندہ کڈیا پھر وہ حنظلہ کڈیا ابو عامر چوں یہ جمیلہ کڈی انہاں دونوں دا نکاح ہوا وہ گھر آئی سویر نو مرادی گڑیاں حضور دا لشکر ڈنڈورا پھر گیا کہ رسول کریم علیہ السلام دا لشکر احد میں روانہ ہو گیا حضور احد رو چلے گیا اس رات ہی حنظلہ نے اپنی بیوی نام مباشرت کی
بیوی نے اعلان سن کے 4 بندے سد لے، آخیا میں گواہ بناونی، حنظلہ بیٹھا، یہ میرے قریب آیا، اساں آپس میل کیتا۔ انہیں آخیا تو ہے کیوں کیتا؟ انہیں آخیا یہ پتہ نہیں انہیں نہیں آنا، کیونکہ میں خواب چ ویکھیا کہ آسمان کھل گیا، یہ آسمان چلا گیا، دروازے بند ہو، میں سمجھ گیا شہید ہو، یہ نہیں ہونا، آسمان چلا اٹھایا جانا، یہ موت کا اعلان۔ میں بعد لوگ کوئی شک نہ کرن تب تم دس وہ بچہ پھر عبداللہ پیدا ہوا۔ اللہ نے جڑا بیٹا دیتا پھر اسے رات دا وہ عبداللہ نام ہی آیا، پیا پہ حنظلہ اس درجے نو پہنچا۔ پھر رسول کریم علیہ السلام نے جنگ تو بعد سارے شہیدان دی لاشاں دے حنظلہ دی لاش نظر نہیں آئی، حنظلہ نہیں بچ بڑھیا، انہیں چر کے آسمان تو پانی ڈگنا شروع ہوا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نگاہ اٹھائی کہ فرشتے غسل دے رہے نوا رہے تھے حنظلہ نو۔ آپ نے فرمایا شہید نو تے غسل ہی نہیں دیتا جاتا، یہ اس طرح ہی دفن کیتا جاتا ہے، یہ گل کی ہوئی ہے پوچھنا چاہیے۔ پھر جمیلہ نو پوچھا، انہیں آخیا غسل دی حاجر سی، اجے نہونا سی، ایک کان چ آواز پی گئی، رسول اللہ چودہ نو چلے گئے، انہیں آخیا ہوں ٹل نہیں کرنی چاہیے، نہون چ لگے رہے پتہ نہیں پھر میسے ہی ہو جی، مار کے شریک نہ ہوں گا پھر میں رہ گیا، چلا گیا۔ حضور نے فرمایا ایسے تو جنم بھی ہون پاروں، غسل دی حاجت سی، اللہ دے فرشتیاں غسل دیتا۔ آج انہوں میرے پراؤ سی اسلامی تاریخ حنظلہ غسیل الملائکہ پڑھنے، انہوں یہ لقب مل گیا کہ جس کو فرشتوں نے غسل دیا، اس درجے نو پہنچا۔ یہ پتر گاں پھر عبداللہ پیدا ہے۔ عبداللہ کس درجے سے پہنچا پھر؟ یہ اللہ کے رسول دی تے آپ دے دور دیاں گلاں ایمان پیدا کر والیاں، جنہاں دی قسمت ماڑی سی انہوں نے حسد کتھے لے گئے، کافر مرے ہو کے، تے جنہاں بھائی اکھاں کھول کے ویکھیا تے دلوں سنیاں گلاں سب کچھ پا گئے۔ اسے ابو عمر نامراد دا پتر حنظلہ غسیل الملائکہ ہو گیا مردود دا، عبداللہ بن ابی دا پتر بھی، نالے دی بہن جمیلہ، نالے بیٹا عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ رکھا۔ اس طرح عرب کئی رکھ لیں گے پوچھاں دے، محمد بن محمد، سعود بن سعود، رواج ہے مجھے پھر کہہ دیں سعود الاول سعود الثانی رکھ، بیٹا بھی عبداللہ، وہ عبداللہ بھی سن لیو، یہ عبداللہ بھی سن کہ عبداللہ بن ابی دا جمیلہ جو بیوی ہے ہی نا حنظلہ دی، پتر کی بنیا بہت چوٹی دے حساب سے، پیو نے اپنا حساب دینا، بیٹے نے، بیٹا نیک ہوا، بڑا نیک ہوا۔ رسول کریم علیہ السلام جنگ بنو مستلق کی تشریف لے گئے، قبیلہ بنو مستلق، انہوں نے پتہ لگا اکٹھ کیتا ہے مدینے تے حملہ کرنے والے، حضور نے پیش قدمی کر کے چڑھائی کرتی، انہوں نے آن سے پہلے اسی جانے، خبر سن کے لوگ ڈٹ اٹھ گئے، تھوڑے قابو آئے، باقی دوڑ دور گئے۔ یہاں چوئی رسول کریم علیہ السلام کی بیوی جویریہ پھر آپ کو حاصل ہوئی، وہ بھی حضور کی بیوی ساری ماں۔ اس جنگ تو واپسی ایک کنویں تے ڈیرا سی، کیمپ لگا سی، ایک انصاری پانی بھرن گیا، ایک مہاجر بھرن گیا۔ شیطان تو ہر وقت رب کی پناہ منگنی چاہیے، ذرا چنگاری جڑی دکھا دینا سارا کوئی برباد ہو، اسلام ہی برباد ہو چلیا ایک چھوٹی جی شیطانی انگل تو، جو دونوں پانی بھرن گئے، معمولی جھگڑا ہو گیا، وہ ایک صحابی نے غالباً مہاجر سی، انہیں وہ پچھلے پاسے لت مار، انہیں انہوں بڑی حد تک سمجھے کہ میرے پلے کو انہیں آواز دیتی انصار آ جاؤ، انہیں آواز دیتی مہاجر آ جاؤ، تلواراں نکل آئیاں، صفاں بچ گئیاں، مسلمان آپ ہی مر مکتے، سارا حضور دا کیتا کرایا برباد ہوتا ہے۔ یہ آوازاں رسول اللہ نے بھی سنیاں اپنے خیمے، پتہ لگا بھی ہوتا لڑائی ہو گئی، آپ نے میدان نکل کے آخیا میری زندگی ماں بال داول جاہلیہ، ہونی کفر دے نعرے، وہ کافر والیاں گلاں کہ آ جاؤ فلانے آ جاؤ فلاں، بھائی کسی نے زیادتی کی سارے کو انصاف کرو، ایک نسلی تے گروہی تسبات دین دستا دعوہا فائنہ منتنا چھڑ جو یہ گلاں، یہ مردار لاش بدبودار ہے، میں انہوں دفن کرنا ہے، کوئی برادری قبیلے کا نہ لوے، کوئی جھگڑا ہوئے انصاف کرو، جڑا بھی جھوٹا ہو دے خراب، بڑی صلح کرائی، مسیح ٹھنڈیا کیتا۔ مگر عبداللہ نام مراد نو موقع مل گیا، عبداللہ بن ابی بھی اس سفر سے نال منافقاں کا سردار، نہیں بیٹھے ایک پاسے مدینے دے لوگ، نعوذ باللہ اس کتے نے کیا کہ تواڈے نال او ہویا جو سمن قلبک یا کردا کہ پالو کتے نو تے تانوں وڈن پوے، تانوں اے ہن گل بڑی ہے، میری جے مندے تے نو نہ وڑن دیندے اپنے شہر تے آ حالت نہ ہوندا، ٹھڈے کھادے ہن تسی کی پلے تواڈے، اگ لا
اور نالے کیا قرآن مجید سورہ منافقون لا تنفقوا علی من عند رسول ہن بھی میرے آکھے رکھ دو اے نبی پاک دے نال جننے نا فقیر مسکین باہروں آئے انہوں نے آنا بھی نہ دو کوئی زکات نہ دے نہ صدقہ آپ تو بھوکے مرتے چلے جاؤ اے صلاح دیتی ہے اور نال آکھیا لا رجعنا الی المدینہ تے مدینے ہن جدوں مڑ کے جاؤ گے نا لا یخرجن العز من الذل اسی عزت والے لوگ انہاں دلیلاں نوں کڈنا جنیاں گالاں کر سکدا سی حضور پاک نوں اور آپ دے ساتھیوں نے دلیل کیا کتے دیاں مثالاں دتیاں اس گل نوں اس ویلے صحابہ کرام تو ایک نوجوان سنتا سی وہ بھی مدینے کا حضرت زید بن ارقم انہیں جدو سنیا بھی یہ مدینے والے جڑے یہاں بیٹھا اور کی کرنا کرنا نالے نبی دے سی من نالے ہیں مثالاں آ اور رسول کریم علیہ السلام کو آیا انہیں آخیا حضور وہ عبداللہ اگ پڑکا رہا کیا گلاں اس کی تھی آپ نے بلایا قسم جھوٹیاں کا ہتھیار ہے جن ہے نا چور ڈاکو میرے کو حرف لے لو جی پیو سے بھی قرآن چک کے لوگ سر سے رکھتے عقل دے انے بس جن نے جرم کیا وہ قرآن کوئی شہ انہیں چک جانا ایک کوئی فیصلے کا طریقہ بھی وہ قسم اس کو لے لو کوئی ثبوت دیو کوئی چارے بنے کوئی گل نہ ہو تو ویکھی جاؤ گی جب سارے پتا بھی انہیں کام کیا کاجی قسم لینی ہو بعد نہیں آئی عبداللہ آ گیا نال اور برادری کے لوگ آ گئے انہوں نے حلف اٹھاتے بھی یا رسول اللہ توبہ 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 ساڈے منہ یہ گلاں نکل سکتی اسی تمہیں اللہ دا رسول مننے تسی اللہ دے پیارے بہت انہوں نے نا چکنیاں چپڑیاں گلاں کیتیاں یہ ٹھوکرا میں جھوٹ بولدا ہن پائی جی مرضی حاضر ناظر منی پھر جڑا علم غیب مندا پھر کنوں کوئی ڈک سکے مگر عقل دے انیاں نوں سوچنا چاہیے بے رسول نے ایڈے وڈے سچے صحابی نوں اس نوجوان نوں جھوٹیاں کرتا اور انہوں سچیاں کرتا فصدقہم وکذب بنی آپ نے کہا زید تو جھوٹ بولیا یہ سچی اینے لوگ آندے تو غلط کیا حضرت زید فرماؤں دے کہ مینوں اینا دکھ ہویا کدی بھی اینا کام نہیں ہے میں گل بھی سچی سنی دسی اور نتیجہ ہے میں جھوٹا ہو مدینہ شریف جا کے میں کرونی باہر نکلیا کہ میرے تے پہلے ہی کوئی نہیں رہا اے قرآن مجید پھر اتریا سورہ منافقون جڑا مرضی کٹ کے پڑھ لے جدوں بھائی اللہ دسدا اسے پاویں زمین آسمان دی گلاں اللہ اپنے نبی نے دسی وہ انکار کلا کرنا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف موجودہ انعام ہے مگر عام حالات کوئی نہیں خدا صرف اللہ ہی ہے جڑا سب کچھ جانا قرآن اتریا پھر موڈی یہ ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اے اللہ دے رسول ہے منافق جو تیرے کو آندے نا تو پھر قسم کھا کے آندے نشهد اسی اللہ نو گواہ کر کے آنے کہ تو اللہ دا رسول ہے واللہ یعلم انک رسول اللہ نو بھی پتہ تو دا رسول ہے واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون مگر اللہ ہی تینوں دستا بھی یہ جھوٹے یہ تینوں رسول کوئی نہیں منتے یہ صرف اس کو کہہ کے جان چھڑا ہے گے بے ایمان پھر حضور نے بلایا رہی تو کن پھڑ کے نا ہلا کے آخیا کنو پیار نہ یا ذال ذرا اور کنواں رب نے تینوں سچا کیا باقی یہ جھوٹے نکلے یہ سورہ منافقون اتری ہے تسلی جدوں اللہ نے اتار دیتا پھر عبداللہ آیا مردے چو زندہ وہ نیک پتر جڑا عبداللہ تھا انہیں آ کے رسول کریم علیہ السلام کیا اللہ دے رسول میں سن لیا جو میرے باپ نے کیا اے مدینے آن تو پہلا دی ہے تے جے انہوں مرواؤنا نا تو کسے بندے نہیں کہنا مینوں حکم دیو سر کٹ کے تواڈے پیش کر دیں تے مدینہ جانتا ہے کہ کوئی اپنے باپ سامنے کدی بولیا ہوگا عبداللہ نہیں عبداللہ دے سامنے بولے میں نہیں اج تک باپ دے مگر گل لگ گئی حد ٹاس پی گیا کہ ایک پاسے باپ ہے ساری عمر دی میری نیکی ہے کہ میں وہ سامنے نہیں ہوا کہ دوجے پاسے نے اللہ دے رسول دی توہین کی اس تو مرواؤنا نا ہور کسے نہ آکھیو میں اپنے باپ نہ نہیں محبت رکھدا مینوں خطرہ ہے اگر کسے ہور نے ماریا تو میں باپ دے بدلے چ اس نیک مسلمان نہ مار پاؤں دوزخی نہ ہو کے مرنا ایک کام میرے کو ہی لے لے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ نہیں میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں جو مرضی چرابا کرتا رہا ٹھیک ہے مینوں وہ دکھ کا پتہ ہے وہ اپنے ساڑ پر ہوئے گلا کری جاتا میں کہوں انہوں مروا مگر جدوں مدینے شریف گئے تو وہ عبداللہ بن ابی بازار داخل ہون لگا تو حضرت عبداللہ جڑا نیک پتر سی سچا صحابی وہ رستے کھڑا ہو گیا انہیں تلوار میان تو کھچ لی انہیں آخیا ابا تو ایک گل کہی سی کہ عزت والے جدوں مدینے جان گے تو اتوں زریلاں نوں کر دیں گے ہوں اس شہر چ قدم ہی نہیں رکھ سکتا جب تک وہ کو منظوری نہ آئے اور جنہوں تو زلیل کیا نا معاذ اللہ وہ تو بھی دنیا عزت والا کوئی خدا نے پیدا کیا
وہ اجازت دوں گا تو مدینے پیر رکھے گا، نہیں تو تلوار ہی ننگی سر اڑا دوں گا مدینے پیر رکھ۔ عبداللہ پھر رویا بڑا، انہیں آخیا مدینے دے لوگ پاگل ہو گیا میرا پتر پہنچی۔ انہیں آخیا ویلے تو حال پکار کوئی کم نہیں دینا تینوں، رسول اللہ ہی ہوں منظوری دین کے اندر پڑے گا، تو آتا سی مدینے جا کے کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام کو پتا لگا تو پھر حضور نے پیغام بھیجا بنے عبداللہ جو یہو جہ کام کرنا تو میں آپ ہی اتنا کر رہا ہوں، کوئی ضرورت اسی لوگوں نویں مقصد نہیں پاؤنا چاہتے، دفع جان۔ پھر اس آخیا بے آ جاؤ، دیکھتے جی ابو عامر اور عبداللہ بن ابی وہ کتنے گئے، تو گاں پتر نسل جڑی تھی وہ حنظلہ یہ عبداللہ ایڈے چوٹی دے سچے اور نیک صحابہ شمار ہوئے، انہوں فرشتیاں نے غسل دیا۔ وہ جو جڑا عبداللہ پیدا آیا وہ کارنامہ سمجھو کہ وہ عبداللہ بعد وقت آیا، ایک پھر اسلام تے قیامت آئی۔ کل بھی یہ ہوا 3 ساڑھے 3 گھنٹے کا سمجھو بحث مناظرہ آیا مسجد، الحمدللہ ریکارڈ ہو گیا، وہ سی ڈی بھی تیار ہو گئی، ویڈیو بھی بن گئے، آڈیو بھی بن گئے، تو انہوں مل جان گے۔ یہاں لوگوں نے اپنا بخار کر لیا۔ یزید دی امت جڑی تھی نا جنہاں کو صبر نہیں ہو سکیا، آخر وہ آ گئے حملہ آور ہوئے، کتاباں دیاں پڑھنا لیا، مولوی صاحب کٹھے ہوئے۔ میں کہا یار جی کوئی گل کرنی تھی سمجھ کے کر لیں، اندر بہ کے 2 بندے، پر جی تمہیں یہی شوق ہے نا میری یاد نہیں نہ میں راضی کر لو، یہ ہوں بن جائے ایک ایسا مناظرہ کہ مشرق مغرب تک پتہ لگ جائے مولوی صاحب کی خلافت کے بارے چاہتا تو تے جو پلے کٹ یہ ہوں تھی لے لینی جی آ گئی شاید ایس میں مل جان یا اگلے لے لو لے کے پھیلا جو جن نا چیختے چلاؤ مولوی صاحب کا سب نوں دے آ کہہ آ تے گرو آئے سی جو ویخ لو یہاں کے پلے رہا تو فیصلہ کر، اگر دین تو باہر کوئی گل ہے دس دو، جی کوئی جواب دے گا تو تھی سن لو، یہاں کو نکلی ہے کوئی گل۔ وہ قیامت کدی آئی؟ رسول کریم علیہ السلام دنیا تو گیا 50 سال تو تھوڑے سال ہوتے ہوئے 63 ہجری کی گل، ذی الحج کا مہینہ ہے جدوں کہ حج ہوں مکہ معظمہ اور قربانیاں، مگر ساری بدقسمتی کا دور کہ اس مہینے کے اندر مدینہ تو رسول تے حملہ ہو، کوئی اور شہر نہیں مسلمان فتح کر دے۔ 50 سال گزرنا ہی حضور تو بعد مسلمانوں کی حکومت کی 12,000 کی فوج مسلم بن عقبہ لے کے مدینے سے چڑھائی کرنا، دمشق تو روانہ کی جاتی، اور مسلمانوں کا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید حکم دینا کہ 3 دن مدینے کو مباح قرار دینا، جب مدینے تے قبضہ کر لو چھٹی دے دینی فوج نے، جہاں کر چاہن لٹن تو جنہوں چاہے قتل کر، یہ جڑا پڑھے تو سنے ادا کی قیامت مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کے شہروں سے بھی نہیں آئی، جنہ صحابہ مہاجر انصار مارا گیا تو جنہیں گھر لٹے گا جنہیں بےزتی ہے، واقعہ ہرا کربلا کے سامنے بالکل مات ہو جائے، وہ میدان کے اندر تھوڑے جہے بندے کی شہادت اچھی وہ بھی بڑی ہے، مگر ہرا کی بربادی بہت، مدینہ تو رسول بالکل ویران ہو گیا۔ اینی 3 دن تلوار چلی کہ ابن حجر رحمۃ اللہ فرمایا سوائے ہوں اللہ سے گنتی نہیں کو کر سکتا کنے مہاجر انصار مارے، یہ یزید کے کارنامے جو دوسرا ہے، اور اگلا ہے اب بیت اللہ سے پھر لشکر بھیج کے خانے کعبے میں اگلا ساڑ دیتا۔ اے 3 نیک کام کر کے نامراد دنیا تو گیا کہ رسول اللہ دا خاندان اجاڑیا، مدینہ تو رسول برباد کیتا، بیت اللہ میں جلایا، ادوں بعد جب کوئی رہی کسر 10 مسلمان کلمہ گو ہو رہے ایک کام کر کے ہور انہیں کی کرنا، ہوں جا کے خدا نو تیر مارنا، وہ گھر ساڑ دیتا، رسول اللہ دا شہر ویران کرتا، حضور دے آل جڑی سی 18 نبی پاک دے اپنے کنبے دے بندے جنہ دے بارے دے امام لکھتے صدیق رحمۃ اللہ کہ اس زمین تے انہاں تو بہتر افسر بندہ ہی کوئی نہیں، 18 پھول فاطمہ دی گود دے جڑے تھی پیراں تھلے رہن، اسے پھر عبداللہ بن حنظلہ فرشتیاں نو غسل دین والے دا پتر جڑا 8 پتر انہوں رب نے دیتے، یزید دا جڑا گورنر سی عثمان ابن محمد بن ابو سفیان، انہوں نے لکھا بھی کم سارے کو ہو گیا تو مسلمانوں سے نفرت پھیل گئی، ہوں ادا یہاں کی مت ماری جاتی نا، یہ ظلم کر کے حاکم سمجھ لیا تو ہوں لوگ کچلے گئے، ہمیشہ تو یہاں کی عقل اتنا ہی اٹھ جاتی ہے تو سمجھتے نہیں بھی ظلم نہ وقتی طور سے جو سمجھتے دنیا دب گئی ہے، لاوا پک رہا، کسی دن خیر نہیں ہونی، تا انجام برا ہونا، عدل کرو، رحمت اور پیار نہ دنیا تے حکومت کرو، یہ ڈنگر نہیں جنہوں نے ہکی پھرنا کہہ دینا تمہیں گلوں تو بوجھ رہنا نہیں، بات کرن کراؤن تو بعد پھر آخیا امام حسین کی شہادت سارے خیال دے ووٹ نتیجہ نکلا، مسلمان تو سارے ناراض ہو گئے، ہوں مدینے وفد بھیجو، سرکردہ بندے بھیجو، میرے کو انہوں نے دئیے دوائیے، بندیاں ہاتھ چ لئیے،
چنانچہ اتنے وفد بنایا گیا جنہاں چ عبداللہ بن حنظلہ بھی بھیجا گیا، منذر بن زبیر بھیجے گئے، اور بڑے لوگ بھیجے گئے. یہ اتنے یزید کو جڑے سی گئے انہیں لکھاں دتا. ہاں حلوائی دی دکان دے دادا جی دی فاتحہ مال مسلمانوں دا تے رشوت دے دور دے گیا. حالانکہ یہ اسلامی حکومت جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ شاید بھی ایک انگل بھی بلا اجازت نہیں سی لے سکتے. کسی کے پیو کا مال اب جنہوں مرضی دے دو، کرپشن کری جانیاں، پلاٹ دے جانے، لڑائی جانا نال، یہ حربا دتا بڑا پیسہ مگر پیسے نہ اثر نہیں ہوا. الحمدللہ یہ لوگ نیک نکلے. جدو مدینہ شریف واپس آئے مدینہ سارا مسجد نبوی اکٹھا ہوا. لوگوں نے پوچھا گئے سی کی بنیا پھر؟ انہوں نے آخیا بھی جی تو دین لین آخیے تو سانوں انہوں نے دتا ہی لکھاں روپیہ، کسی نے لکھ دتا، کسی پتروں بھی انہوں نے دتا، رجایا سان. جی ویکھیے اللہ نوں تے آ مسجد اسی بیٹھے ہیں پگاں لا کے انہوں نے سارے نے سراں تو سٹ دتیاں بھائی جداں پگڑیاں اتار کے سٹیاں اسی وہ بیعت اس طرح گلوں لاتی اسی انہوں خلیفہ منتے. تے تسی بھی جے پتھراں تو بچنا نا کہ اسمان تو میہ نہ بڑے پتھراں دا تے بیعت توڑ. اے حسین رضی اللہ تعالیٰ دی قربانی دا نتیجہ جہاں اٹھتا جی حسین کلا وہ کلا ہی ہوں جدوں کوئی میدان سے نکلتا ہے. پچھوں بنتی ہے گل پھر کہ لکھاں اور کروڑاں کھڑے ہو جاندے ہیں. مدینہ اٹھیا، مکہ اٹھیا، بصرہ اور کوفہ اٹھے، حسین اندر بڑھ جاتا، سارے اتنا رہتے اور اج تک یزید دی اور رات ہوں میرے تو سراں سے تختہ اٹھ جائے گا. انہاں کیا سروں لا کے سر دی بیعت سر جو مدینہ شریف کے سارے لوگوں نے اتنا ہی پگڑیاں اور مار کر دیتے کہ بالکل اسی انہوں خلیفہ نہیں منتے. پھر 12,000 کا لشکر اس شہر سے جتنے اللہ کے رسول کی مسجد سی، حضور کا ڈیرا سی، اس شہر نوں ویران کر لی. اور تبے امام لکھتے ہیں کان سبب قتل حران وفد ہوا غیر من المدینہ جدید ابن معاویہ. 147 صفحہ تیسری جلد اسد الغابہ صحابہ کرام دے حالات امام بن اسیر بھی فرماؤندے کیوں ہویا کہ مدینہ شریف دے لوگوں دا وفد یزید کو گیا فرا منہم ما لا یسر. اینا کہہ کے اور گلاں کڑنیاں کہندے انہیں تو وہ حرکتاں ویکھیاں جڑیاں مناسب دین دے خلاف کام ویکھے کہ شراباں ہو رہی ہیں، نماز کی پرواہ کوئی نہیں، گاؤن والیاں گاؤن رہی، موسیقی شروع ہے. یہ اسلام کا دربار. فلم ينتسوا بما اخذوا منه جو کچھ اس کو پیسہ ٹکا ملیا سی وہ نہیں انہوں نے ان کا کوئی اثر لیا. فرجعوا الى المدینہ وخرجوا یزید وبایعوا عبداللہ بن زبیر ووافق مہر المدینہ. مدینے آ گئے، بیعت دی توڑتی، عبداللہ بن زبیر نے اپنا خلیفہ بنا لیا، مدینے والے نال ہو گئے. فارسل علیہم یزید مسلم بن عقبہ المری. اے بڑھا ہوا کنجر جڑا انہیں ذمہ لیا کہ مینوں بھیج میں مدینے دی اٹھنائٹ ہو جاؤں گا. مسلم بن عقبہ مری وہو الذی سمى الناس بعد وقت الحرام مجرم. اے دیو انہوں کتاباں کہ تو چنگیاں جے ہیگیاں تے لیا ہو نا. یہ ہوئی ہے نا جے تسی صحابہ پڑھتے جے راوی پڑھتے فرمایا نام مسلم سی مگر اس تو بعد امت نے دا نام مسلم نہیں رہتا. ہوں رمائن مجرم لکھ دے مسلم نہ انہوں کیا کرو اے مجرم جنہیں مدینہ رسول اللہ فوقا بہل مدینہ وقت عظیمہ. مدینہ شریف نہ وہ کر چڑی جڑی کافر بھی نہ کرتا ہے شاید. قاتل فیہا کثیر منہم فی المعرکہ بہت سارے جڑے سے انہوں نے جنگ چ ماریا. وقتل کثیر صبرا اور بہت سارے جڑے سے انہوں نے بعد قیدی بنا کے ہاتھ پیر جگر کے پھر تلوار دی نوک نہ انہوں نے جسماں تو جان کڈی. وکان عبداللہ بن حنظلہ من قتل فی المعرکہ. اے عبداللہ بن حنظلہ اور جدے پیو نو فرشتیاں غسل دتا سی وہ پتر جڑا اس رات دی پیداوار سی یہ بھی اس مار کے شہید. وَلَمَّا اشْتَدَّ الْقِتَالُ قَدَّمَ بَنِيَّ وَاحِدًا وَاحِدًا حَتَّىٰ قُتِلُوا كُلُّهُمْ. جان میری تہاڈی رب نے لڑنی ہے رہنی کسے کو نہیں. کسی کی رہی ہے موت آنی ہونی دو ہی ہے موتاں. بیڈیاں رگڑ کے مرو گے تو کھ بھی نہیں لبنا. تے بندیاں مر جاؤ گے مر پھر بھی گئے عزت پا. اسے وے جنت کے دروازے کھلے فرشتے استقبال بھی موجود. مسلمانوں نے سب کی موت نے کیوں خوفناک سے سمجھنا کیوں ڈرتا رہی مر گئے. جی تیرا یہ خیال ہے بھائی عدم محض ہے مر کے بندہ مک جاتا پھر ڈریا گیا پھر یہ یار جان کے گونی پھر لکنا ہی ٹھیک ہے. تو جب پتا بھی پنجرے چوں نکلنا باغاں چلے جانا. یہ تنگ جسم چھڑنا کھلیاں فضاواں فرشتیاں کا ساتھ ہے جنت ہے نہراں ہے پھل ہے. اے ایمان سی جڑا لوگوں دلیر کرتا. یہ دنیا تنگ چھڈ کے نا ایک وڈی دنیا چلے جانا اور موت کا کچھ بھی نہیں دیکھنا. بلکہ خوشی کی گل ہے جو اتنے اللہ دے نبی صلحاء اولیاء اپنے ماں باپ رشتہ دار بھੈਣਾں بھراؤ سارے مل پنے وچھے مل پنے جے نیک ہوئے ڈرن والی چڑی گل. تو 8 بچے سی جنہاں دے بارے ماں بنے فرماؤندے قدم بنی ہے واحدن واحد. ایک ایک پتر نوں پھر کردا رہا تے پتر ہور لوگ پیچھے رہندے رہن
اس نام مراد دے خلاف جنگ کلا کلا جان دے 8 پتر واری واری کلے کلے نو اگے کیتا حتی قتل کلہم ثمانیۃ بنی سارے دے سارے شہید ہوئے 8 سی ثم کثرت جفنا صاحب جدو پت مک گئے پھر اپنی تلوار دا جڑا پرتلا سی اتنے میان انہوں توڑیا ہن نہیں تینوں میان پاؤنا ہن آپ مر جانا یا نام مراداں نو مارنا ہن نیام پاؤن دا ورک نہیں فقاتل حتی قتل لڑتا رہا تاکہ شہید ہو گیا وکان فاضلا صالحا عظیم الشان کبیر المال شریف البیت نسل اے امام ہن جڑا نا تعریف کر لگا تھکدا آندا بہت اچھی شان والا تے بڑا نیک تے بڑے مرتبے والا خاندان سی اچا تے قبیلے سی اچا یہ 147 48 سے پڑھے گل ہن سمجھی تسی کہ حسد نے ابو عامر نو کتھے پہنچایا عبداللہ بن ابی نو کتھے پہنچایا تے گاں نسل جڑی سی او اس تو جان چھڑا گئے اللہ کے رسول دے نال لگ گئے اپنا سب کچھ وار دیتا وہ زندہ ہو گئے وہ نہیں مٹ سکے انہوں کا نام یاد ہو گیا آج میں ممبر سے بیان کرنا کتاباں لکھیا ہر جگہ لوگوں کے زباناں سے انہوں کی تعریف ہے حسد کرنے والے جڑے برباد ہو گئے انہوں کے پلے کچھ نہیں رہا اس پاروں اللہ کا دین جنہ برائیاں کی نشاندہی کرنا بے ظاہری بیماری جو نا 5 عیب شریف زنا نہ کرے یہ کچھ نہیں یہ اتو دی گلاں اپنا دل ویندا رہا میلا نہ ہو جائے حسد نہ آ جائے تکبر نہ آ جائے کینہ نہ آ جائے کڈا پیارا منظر ہے اللہ دے رسول علیہ السلام دی زندگی حضور پاک دی کیڑی گل ایسی نہیں جتے بندہ جان نہ قربان کرے کہ 3 دن حضور دی محفل چ ہو گیا تے آپ نے روز کیا کہ تہاڈے کو ایک جنتی آدمی آنا ہاں تے لوگ ویکھدے رہے کوئی آندا رہا تے ہاتھ پھڑی ہوندی سی وہی بندہ نکلدا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ میرے دل سے تجسس پیدا ہویا ایک خواہش پیدا ہوئی بھی اس بندے کی ٹول آنی ہے کام کی کرنا 3 دن ہو گئے حضور نو کہندے بے جنتی آن والا تو نکلتا ہے ہوئی یہاں پھر انہوں بعد اٹھے تو کیا چاچا میرے ابا جی کچھ میرے نال ناراض ہو گیا بہانا بنا سی اس تو اگر اجازت دیں میں تیرے کو رات رہ لوا کر انہیں آخیا پوتے رات نہ کر رات گئے ستے ویندے رہ جاگتے بھی کوئی نفل پڑھتا نہیں ساری رات ستا رہا نہ وہ نفلا نہیں اٹھیا پاسا بدلے کوئی اللہ دا نام زبان سے نکلیا کچھ نہیں کیا اگلا دن بھی 3 دن ہوئے تو تیسرے دن آخیا چاچا میں ہوں جا رہا انہیں آخیا پت گل کی انہیں آخیا گل یہاں تو کچھ بھی نہیں تھی نہ ابے نے کچھ کیا سی نہ اور اے گل سی رسول کریم علیہ السلام 3 دن فرما رہے کہ جنتی آؤ والا تو نکلتا توں رہا میں ڈھونڈن آیا سی تو کی نیکی لوگوں کا ورک کرا انہیں آخیا پت ویکھی پھر نمازاں 5 دفعہ میں نفل بھی کوئی نہیں پڑھ تو ویکیا ہی تجد پڑھ کیا پھر اور چاچا کہا گا جی اللہ کے رسول گل کہی نا تو میں اپنے آپ بیٹا ٹو کے دیکھا سویرے بھی دیکھا تو شام بھی دیکھا میرے دل کسی مسلمان کے خلاف کینہ نہیں میں بغض نہیں رکھتا کہنا ویر نہیں رکھتا اے گل میرے ضرور ہے جی حضور نے فرمائی کہ پوچھ لوی ہے انہیں آ کے جو دسیا بھی یار رسول اللہ اتنا ہوا تو آ گل دسی حضور نے فرمایا پتر عبداللہ یہ ہوئی میری سنت ہے جن نے سنت نہ پیار کیا جنت میرے نال ہوگا اے حدیث ہوں پڑھ دیں کہ جنہیں میری سنت نہ پیار کیا وہ اے نہیں نمازیاں رکھتا ایس گل کیا اے ہو میرا طریقہ میں بھی پاویں ناراضگی بھی ہو جائے لڑائیاں بھی ہو جان بشر دنیا سمجھا مگر کینہ نہیں ہے پال اونٹ کی طرح ویر نہیں پال لینا بھی ہوں ساری عمر یہ دشمنی رکھنی ایک تو پال حضور نے آخیا یہ میری سنت ہے اور جس میری اس سنت نہ پیار کیا کہنا مایا پھر اور جنت میرے نال ہوگا یہ بغض کینے عداوت حسد اپنے آپ بھی لون ہے تے دین بھی برباد کرنا اللہ کو فضل منگ دینا اللہ تو جی میں اپنی باقی مخلوق نو دتا مینوں دے تے معاملہ اتنے تک پہنچ جاتا ہے یہ واقعات حضور نے آخیا پچھلی امتوں سے بیان کرو کوئی حرض نہیں سمجھنی دین دے خلاف نہیں ہونا کہ اللہ دے ایک نیک بندے نے چھپ کری ایک بد شکل آدمی نو ویکھیا تے برا بنایا رب کی گل ہے کہ ایک ویکھیے تے آ کے وہ ویکھتے رہیے ایڈا اللہ نے ایک بچہ بچی بنا کچھ ایسا شکل اپنا پتر بھی ہوتا بھاویں چکی نہیں دل وہ ہوتا بھی ایویں کتوں جم پیا اللہ کی تقسیم وہ نیک آدمی انہوں ویکھ کے اس بد شکل میں برا بنایا انہیں پوچھا انہوں بڑی گل کہی خطبے کا نچوڑ دے انہیں آخیا تیرا ہے ناراض ہونا نقش تے یا نقاش تے جنہیں نقش بنایا وہ ناراض ہے انہیں غلط بنایا یا میرے تے ناراض ہے میں بد شکل کیوں پیدا جی میرے تے ناراض ہاں تو تینوں عقل کرنی چاہیے میرے بس سننا میں اپنے آپ نے سونا نہ بنا لوں میں اپنا آپ بنایا کہ جی تو سمجھنا بھی میرا قصور کوئی نہیں میں کتوں اپنے آپ نے ہوں جی بنا والے بنایا تو جی تیرا بنا والے اعتراض ہے تو اپنے ایمان کی خیر بنا
پھر تو انج کافر ہو گیا. مینوں تو بد شکل جڑا تو کہنا تو ایمانوں ہی گیا. بعد رنگاں تے مرمر جاویں تے بعد تکیں وٹ کھاویں, بعد منے تے بعد منکر منصف کیویں سلام. کہڑے طریقے نال اللہ تینوں انصاف کرن والا بنایا میں تے تو گلے کرنا نہ. راضی ہو جاؤ کہ جس جس تھان اے عورتاں مردوں کا کی کرنا. ساری دنیا آگے چھڑی جاندی ہے کہ عورتوں کو برابر حقوق ملنے چاہیے, وہ بھی اپنے حقوق دیا انجمناں بناؤندی ہیں سانوں ملنے چاہیے. اللہ نے آخیا کہڑی گل چ پی جی جی عورت جم پئی ہے ہن مرد بن سکتی سڑیاں کو بننا انہیں مرد نہیں بن سکنا. تے مرد تسی اوداں دے کپڑے پاؤندے جے پاؤڈر سرخیاں لاؤ تسی جنانیاں بن جاؤ گے. جو بن چکے جو بنے جے ایتھے رہو مطمئن, اپنے اپنے دائرے چ کام کرو. ترقی لئی کسے دا رستہ بند نہیں. عورت اگر نیکیاں کرو گی عورت ہوندیاں ہی جڑا وہ دائرہ وہ خامد نال اچھا برتاؤ کرے, اولاد نیک پالے, گھر نوں چج نال رکھے, گوانڈ نال اچھا سلوک کرے, جو حضرت مریم اور خدیجہ کی طرح بے شمار مردوں تو اگے نکل جانی. تینوں درجہ چاہیے کہ اتنے لڑائی چاہیے بھی میں مرد کیوں نہیں بنی. تے مرد اگر نیکیاں کرے وہ میدان کھلا ہے, تے جے نہ کروں گا جہنم دا بھلن پڑوں. جس میدان دوڑنا چاہیے اگے نکلنا چاہیے وہ نیکیاں دا جی جنت وال دوڑو. اے لڑائی نہ کرو کھبا پیرو میرے پراؤ دوستو یہ لڑائی کرے میں سجا کیوں نہیں بنیا. ہاں اے ہاتھ جڑا جنا کھبا لڑائی پائی رکھے میں ادھر لگنا. یہو جہاں گلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بےوقوف شیطان نے بنایا بھی اسے کڑن مردے رن میں آ کیوں نہیں جمیا. جو جم پیا وہی بنیا رہ تے راضی ہو اتنے رہ کے نیکیاں کرنے کی کوشش کر. انشاءاللہ تو ویکھیں گا بھی بڑے سونیاں نالوں تے بڑے مالداراں نال تو کتے جنت اگے نکل جانا. اللہ توفیق دے, اللہ دے فیصلے تے راضی. ونڈی ونڈ حکیم دی جے نہ ہی منظور, اتوں فرش زمین دے ظالم ہو جا دور. مکدی گل ہے جے رب دی تقسیم چنگی نہیں لگدی تے بندیاں نال ناراض نہ ہو جا تے گل پی جا تے مر کے جب دوزخ چلا جا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ.